عمرہ حج وغیرہ میں جاتے ہیں تو یہ میں نے کافی بیانات سنے، یہ آل سعود کون ہے اور کیا ابھی بھی ان کا سعودی عرب پہ ہولڈ ہے حرمین شریف میں؟ یہ ایک فیملی ہے بیٹا کہ آج 1700s کے اندر یہ وہی کے بدو تھے، یعنی ریاض یونیورسٹی میں میں نے پڑھایا ہے الحمدللہ، کئی سال میں سعودی عرب میں، اور وہاں کے بڑے بڑے مفتیوں کو میں نے پڑھایا، تو وہاں ریاض کے پاس ایک چھوٹا سا ٹاؤن ہے جو ہماری یونیورسٹی سے داخلی آئی ہے، یہ وہاں کے رہنے والے قبیلہ تھا پرانا، یہ آل سعود کہتے ہیں، انہیں کی حکومت آج بھی چل رہی ہے، تقریباً 200 سال ہو گئے حکومت انہیں کی۔ تو ابھی پھر یہ کیا مختلفی مسئلہ ہے کہ ادھر کے جو امام ہیں وہ بھی آل سعودی ہیں؟ نہیں، امام آل سعود تھوڑی، ان کے امام سعودی دوسرے سعودی لوگ ہیں جن کو اپائنٹ کرتے ہیں، کیونکہ حکومت ان کی ہے تو وہ اپائنٹ کرتے ہیں، جیسے یہاں پر بھی جو اوقاف کی مسجد ہے اس میں حکومت اپائنٹ کرتی ہے نا امام، تو اسی طرح سے وہاں کی حکومت اپائنٹ کرتی ہے، لیکن وہ آل سعود کی ہے۔ اشارہ کہیں اس طرف نہ ہو کہ وہاں جو امامت ہے جو غیر مقلدین ہے، ہاں لیکن اب چونکہ وہاں پر غیر مسلمین میں آل سعود جتنے بھی ہیں یا ان کے ساتھ جو مذہبی آتی ہے ان کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب، محمد بن عبد الوہاب کی اولاد میں آل شیخ ہے، جتنے بھی آل شیخ ہیں یہ محمد بن عبد الوہاب کے نسل کے لوگ ہیں۔ اب محمد بن عبد الوہاب صاحب کیونکہ وہ ٹھیک آدمی نہیں تھے، ان کا عقیدہ ٹھیک نہیں تھا، ان کے عقیدے میں نجدیت اور خارجیت کا بہت بڑا پہلو تھا، تو یہ غیر مقلد نہیں کرتے، تو یہ یقیناً ہمارے ان سے اختلاف ہے، ہمارا اختلاف ہم کہہ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیں ان کی حکومت ابھی 150 سال سے آئی ہے، اس سے پہلے تو ترکوں کی حکومت تھی، مدینہ شریف میں بھی مکہ شریف میں درود و سلام ہوتا تھا، ملاد شریف ہوتا تھا، سب 150 سال سے کے عرصے میں ان کی حکومت آ گئی، تو حکومتیں تو چینج ہوتی رہتی ہیں، یعنی ترکوں سے پہلے بنو فاطمہ کی حکومت تھی، وہ سارے شیعہ تھے، مکہ شریف میں شیعہ نام تھا، مدینہ شریف میں شیعہ نام تھا، 100 سال ایک پوری صدی وہاں شیعہ رہے، اس سے پہلے بنو عباس تھے، اس سے پہلے بنو امیہ تھے، تو بیٹا یہ حکومتیں تو چینج ہوتی رہتی ہیں، آج ان کی حکومت ہے کرتے ہوئے بیٹا آپ دیکھو یہ سوال جو ہے نا، یہ سوال اس لیے میں ان سے جواب تو دوں گا میں آپ کو، لیکن ان چیزوں سے ہمیں اس لیے بچنا چاہیے کہ اس وقت ہمارے جو دشمن ہے نا وہ یہ نہیں دیکھ رہے کہ تم غیر مقلد ہو، کہ تم مقلد ہو، کہ تم پاپی ہو، کہ تم بریلوی ہو، کہ تم دیوبندی ہو، وہ نہیں دیکھ رہے، وہ پورے سب کے دشمن ہیں، تو میں اس لیے ان چیزوں میں کہتا ہوں کہ ان چیزوں میں نہ پڑھیں، آپ نے نہیں نماز پڑھنی، آپ نے پڑھنی آتا ہے، اس یہی چیز ہمارے دلوں میں ڈالی جا رہی ہے تاکہ ہم ایک دوسرے سے نفرت کریں اور پھر ہم کمزور ہو جائیں، پھر ہم کو آگے بلانا، سمجھ آپ نے نہیں پڑھنی نہ پڑھیں، آپ نے پڑھنی ہے آپ پڑھیں، لیکن ہمارا دشمن یہ جب ہمیں مارنے آئے گا نا وہ یہ نہیں دیکھا کہ تو غیر مقلد ہے کہ مقلد ہے، تو بریلوی ہے کہ دیوبندی ہے، وہ یہ نہیں دیکھے گا، یہ نہیں دیکھے گا، اس وقت ہمیں خطرہ ہے ان لوگوں سے جو اسلام کو ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ ان چیزوں سے بچیں، ہمارا دشمن بہت طاقتور ہے، ہم مسلمان بہت کمزور ہو گئے، اس وقت غزہ کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور سب لوگ چپ کر کے بیٹھے، آپ دیکھیے مسلمانوں کی سچویشن بھی وہاں قتل عام ہو رہا ہے اور سب مسلمان چپ کر کے بیٹھے، تو اب میں اس چکر میں پڑ رہا ہوں کہ جناب تیرے پیچھے نماز ہوگی، تیرے پیچھے نہیں ہوگی، وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ ہم اس طرح کے چکروں میں پڑ جائیں تاکہ مسلمانوں کا قتل عام جب کرے تو کوئی بولے، سمجھ گئے نا بیٹا، آپ نے نہیں پڑھنی، آپ نے پڑھنی ہے، اللہ کے راستے ان چیزوں سے بچیں ورنہ سب کا صفایا ہو جائے گا، کیونکہ وہ سب کا صفایا کرے گا، گستاخ